अब पंजाब पुलिस के ऊपर बातें कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस बिल आखिर क्या कर रही है। थाना सरवर चौक सरवर शहीद के जो एसएचओ साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात क्यों नहीं की, कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी की कोई चांस क्यों नहीं लाए। पर वेला मुंडा के वालिद साहब से फार्चूनर गाड़ी की चाबी मांगते हैं, वो नहीं मिलती तो फिर जो है वो उनके बाद वैगनार जो है वो उसकी चाबी मांगते हैं, वो भी नहीं मिलती तो फिर उसके बाद जनाब ये इनकी जेब में से प्राइडर मोटरसाइकिल की चाबी निकल आती है, तो वो उस पे उसको बिठा कर और जब थोड़ी सी जो है ना वो देखते हैं कि मामलात ख़राब हो रहे हैं तो वो उसी टाइम जो है ना 2 हवाई फायर करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो रवाना हो जाए। वेला मुंडा के वालिद साहब को ले जाया जाएगा, उनका सोर्स पक्का होगा, उन्होंने जो बात की है, क्योंकि वो जो है वो मंजे हुए वो एक सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने जो भी बात की होगी बिल्कुल 110% उनका एक ज़राया होगा, उसके बाद उन्होंने ये बात की होगी। जनाब अब अगर वेले मुंडे के वालिद साहब को ये गैंग जो है वो अगवा करके ले गया है तो समझ लें कि ये फिर पंजाब पुलिस। वेला मुंडा के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी जो है वो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब वेला मुंडा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये वो दोस्त हैं इनके जो इनके साथ रहते हैं, हर वक्त इनके साथ रहते हैं, वेला मुंडा के साथ रहते हैं और वही उनको एयरपोर्ट पर छोड़ कर आए थे। मैं आपको 110% ये बता सकता हूँ कि जो भी है वेला मुंडा के घर से ही मिला हुआ है कि वेला मुंडा के घर जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी प्रॉपर वीडियोस क्यों नहीं मिल रही, क्या मामला है, क्या पुलिस कुछ छुपा रही है, क्या वजह क्या है आखिर कि जो छुपाया जा रहा है इस टाइम, ये सब कुछ डिस्क्लोज क्यों नहीं किया जा रहा। पंजाब पुलिस को चाहिए कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आकर बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। वेले मुंडे के वालिद को अगवा हुए 36 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई बाजियाबी की कोई खबर नहीं है, कोई खुशखबरी कहीं से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जनाब लोग अब पंजाब पुलिस के ऊपर बातें कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस बिल आखिर क्या कर रही है। थाना सरवर चौक सरवर शहीद के जो एसएचओ साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात क्यों नहीं की, कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी की कोई चांस क्यों नहीं लाए, वहां से ये शख्स क्यों अगवा हुआ, सीसीटीवी फुटेजेस क्या कह रही हैं, क्या वेला मुंडा के वालिद साहब को कच्चे के डाकू लेकर गए हैं, आखिर वेला मुंडा के वालिद साहब हैं कहां पर। याद रहे कि ये एफआईआर जो है वो 15/11/2025 को 7:30 बजे जो है वो थाने में दर्ज की जाती है और इसके जो एएसआई साहब है मोहम्मद इरफान रफीक साहब, इनको कोई मैं 300 से ज्यादा कॉलें कर चुका हूं, लेकिन जनाब इसके सर पे जू नहीं रेंग रही। कम से कम ये तो बताया जाए कि यार केस की अपडेट क्या आ रही है, लेकिन कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जा रही। जनाब एफआईआर के मुताबिक जो है वो 2 दफात जो है लगाई गई हैं, एक डकैती की और एक अगवा की। अब डकैती और अगवा की जो सिचुएशन है, 4 मुल्ज़मान हैं जो वेला मुंडा के वालिद साहब को लेकर गए हैं, वो आखिर किस सिमत में गए हैं जनाब, उनकी अभी तक पीछा क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब अभी तक ये एक यूट्यूबर के ये हाल है तो हमारा क्या होगा। लोगों ने इस चीज़ को जो है अब बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर ली है, लोग बार बार जो है उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब अभी तक आपके वालिद साहब क्यों नहीं है, आप लोगों की किसके साथ दुश्मनी थी। जनाब जो वहाँ पर जो लोकल सहाफ़ी है वहाँ से जो चीज़ मुझे मिली है तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि जनाब ये इनके घर के सामने अभी भी कोई 150 से 200 बंदे का हजूम जो है ना मौजूद होता है और इन लोगों को ये नहीं पता होता कि इनमें से हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, लेकिन वहाँ पर ये सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। होता कुछ इस तरह है कि जनाब वेला मुंडा के वालिद साहब जो कि घर पर मौजूद थे और उनके साथ जो है उनका जो बेटा है और उनकी जो टीम होती है जो घर का काम वगैरह करते हैं या कैमरा मैन वगैरह जो भी होते हैं वो टीम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन वहाँ पर होता कुछ इस तरह है कि ये 4 अफराद आते हैं एक 125 पर और आकर सारों को यरगमाल बनाते हैं और वहाँ पर वेला मुंडा के वालिद साहब से फार्चूनर गाड़ी की चाबी मांगते हैं, वो नहीं मिलती तो फिर जो है वो उनके बाद वैगनार जो है वो उसकी चाबी मांगते हैं, वो भी नहीं मिलती तो फिर उसके बाद जनाब ये इनकी जेब में से प्राइडर मोटरसाइकिल की चाबी निकल आती है, तो वो उसको बिठा कर और जब थोड़ी सी जो है ना वो देखते हैं कि मामलात ख़राब हो रहे हैं तो वो उसी टाइम जो है ना 2 हवाई फायर करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं। कुछ फासले के बाद जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है इनका मोटरसाइकिल जो है वो फेंक दिया जाता है और उसके बाद कोई गाड़ी जो है उसके गाड़ी के ऊपर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जो है
جو اس کو لے کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. گاڑی کے اوپر جو ہے جو اغوا کرتے ہیں جس شخص کو، وہ اس کو لے کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. لیکن ایک ساجد لشاری صاحب ہیں جو کہ ڈی جی خان کے بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق، ذرائع کے مطابق، ویلا منڈا کے والد کو کراری بلا گینگ نے اغوا کیا. جو جرنلسٹ ہیں ڈی جی خان کے، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اب تک جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے وہ لوگ کراس کر چکے ہیں، اور جب وہ جو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ بارڈر ملٹری پولیس ہے، بی ایم پی ہے، تو وہاں پر جو ہے اس ایریے میں وہاں پر ایک علاقہ ہے مبارکی، تو وہاں پر ویلا منڈا کے والد صاحب کو لے جایا جائے گا. ان کا سورس پکا ہوگا انہوں نے جو بات کی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ منجے ہوئے وہ ایک صحافی ہیں، تو انہوں نے جو بھی بات کی ہوگی بالکل 110% ان کا ایک ذرائع ہوگا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہوگی. جناب اب اگر ویلے منڈے کے والد صاحب کو یہ گینگ جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پھر پنجاب پولیس کی ایک ناکامی ہے. پنجاب پولیس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. جناب لوگ اب اپنے آپ کو سیو نہیں رکھ سکتے. سی سی ڈی بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سی سی ڈی کتنے دنوں میں یہ کیس جو ہے وہ جلد از جلد سالو کر سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم ویلا منڈا جو ہے اپنی والدہ اور بیگم اور اپنے چھوٹے بھائی عمیر کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم مدینہ منورہ میں موجود ہے. لوگ جو ان کے گھر کے باہر اکٹھے ہوتے تھے، ان سے تصویریں وغیرہ بناتے تھے، کیا وہی لوگ ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے؟ کیا ان میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ ساری بات ان کو بتا رہا تھا کہ جناب ویلا منڈا اس طریق کو جانا ہے اور آپ نے اس ٹائم آنا ہے اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں؟ جناب اگر یہ بات ڈکیٹی کی ہوتی یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو گھر سے جو ہے وہ چوری زیور چوری کر لیتے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز پیسے چوری کر لیتے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف ان کے والد صاحب کو اغوا کیا. جناب اگر یہ اسی طرح یہ کوئی گینگ ہوا تو یقین کیجئے پھر وہی معاملات چل پڑیں گے، کروڑوں روپے مانگے جائیں گے اور تاوان کے سلسلے میں یہ سارا کچھ پھر یہ لوگ کرتے رہیں گے. میری یہ جو ہے وہ سی سی ڈی سے جو ہے نا ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے ویلا منڈا کے لیے جلد از جلد جو ہے نا یہ ان کے والد صاحب کو جو ہے بازیاب کرایا جائے. اگر ان کے والد صاحب بازیاب نہ ہوئے تو یقین کیجئے کہ اس ایریے کے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہوگا کہ لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جناب آخر ویلا منڈا کے والد صاحب ہیں کہاں پر. ان کے جو ایک ویلا منڈا کے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ویلا منڈا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ وہ دوست ہیں ان کے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ویلا منڈا کے ساتھ رہتے ہیں اور وہی ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئے تھے. میں آپ کو 110% یہ بتا سکتا ہوں کہ جو بھی ہے ویلا منڈا کے گھر سے ہی ملا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی تانا بانا جو ہے وہ ویلا منڈا کے گھر سے ہی جا رہا ہے، ان کے دوستوں میں سے ہی جا رہا ہے جس نے یہ ساری کی ساری ریکی کی ہے. میں آپ کو ایک 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گھر کے اندر سے ہی یہ ساری بات آگے اٹھی ہے. پنجاب پولیس کو چاہیے کہ ان گینگز کا خاتمہ کرے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاتا چلوں کہ جناب ڈی پی او صاحب مظفر گڑھ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت انسان ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے گینگوں کو. اور پنجاب کے اندر جو گینگ مافیا ہے اس کو تو لازمی ختم کر کے یہ دم لیں گے، کیونکہ سی سی ڈی کا ادارہ بنایا اسی وجہ سے. اور یہ کیس میں آپ کو بتاتا جاؤں سی سی ڈی کو ریفر کر دیا گیا جناب، کیونکہ یہ اغوا برائے تاوان اور اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں 324 کے کیسز ہوتے ہیں یا قتل کے کیسز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے سی سی ڈی کے حوالے کیے جاتے ہیں اور یہ کیس بھی ابھی سی سی ڈی کے حوالے ہے. کل رات مجھے ایک اطلاع ملی تھی جس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب سی سی ڈی نے ایک کاروائی بھی کی ہے جس میں ایک اسد کھر ہیں یا فیصل کھر جو ہے نا وہ ایک انسپیکٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ چوک سرور شہید کے علاقے میں جا کر جو ہے نا وہ ایک ریڈ کی اور وہاں پر فائرنگ کا دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہوا، آپس میں تبادلہ ہوا. یاد رہے کہ جو اس ٹائم سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر اسلحے کو فری قرار دیا تھا کہ جناب پنجاب میں اب اسلحہ نہیں ہوگا، پنجاب اسلحہ فری ہو جائے گا. لیکن میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر پنجاب کو اسلحہ فری کر دیا جائے تو پھر یہ اس طرح کے معاملات بھی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوں گے، کیونکہ یہ کچے کے لوگ آتے ہیں کاروائی ڈال کے پھر فوراً ہی موٹر سائیکلوں پہ نکل جاتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے حالات آ جاتے ہیں کہ جناب اس طرح کا یہ کیس، یہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایک سٹار یوٹیوبر جس کے اوپر یہ وقت آیا، یہ کل کسی اور کے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ویلا منڈا کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی پراپر ویڈیوز کیوں نہیں مل رہی؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا پولیس کو چھپا رہی ہے؟
کیا وجہ کیا ہے آخر کہ جو چھپایا جا رہا ہے اس ٹائم؟ یہ سب کچھ ڈسکلوز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پنجاب پولیس کو چاہیے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر آ کر بتائے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک ملزمان کیوں نہیں گرفتار کیے گئے، جو مغوی ہیں کیوں نہیں بازیاب کروایا گیا؟ کیا ایک ملک پاکستان کے اندر جو ہے جو لوگ رہ رہے ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گی؟ کل کو آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھیں گے۔ لیکن ڈی پی او صاحب اور آئی جی پنجاب کا جو انیشیٹو ہے، سی ایم پنجاب کا جو انیشیٹو ہے، یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی یہ گینگز انشاءاللہ ختم ہوں گے اور جو ہے وہ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوگا۔ اور میری عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے جس گھر کے اندر پہلے ماتم چل رہا ہے وہاں اب شغل میلہ تماشا دیکھنے گئے ہوئے ہیں، عوام کو بھی شرم آنی چاہیے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں، خدا کی قسم مجھے نا اتنی تکلیف ہوئی جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لوگ ایسے جمع ہوئے ہیں اور ہنس رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ جناب جس گھر کے اندر جو ہے وہ آگ لگتی ہے نا تو وہاں پہ جو ہے نا دھواں ہی وہیں سے اٹھتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس ٹائم ویلا منڈا کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم جو وقت آیا ہوا ہے یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ ڈیلی جو ہے نا وہ باپ بیٹا آپس میں پرینک کرتے رہتے تھے، وہی بات ہو گئی، شیر آیا، لیکن ایک دن شیر آ ہی گیا اور یہ شیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس ٹائم۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے کہ ہر ٹائم مذاق کا نہیں ہوتا، ہر ٹائم اس طرح پرینک کرنے کا نہیں ہوتا جناب، کبھی کبھی سیریس معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو کہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرے والد صاحب کو بازیاب کرا دے، تو وہ مجھے یہ بتائیں کیا وہ ادھر کھڑے ہو کے مذاق کر سکتا ہے؟ ایک جو مقدس جگہ ہے وہاں پر مذاق نہیں چلتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جناب سی سی ڈی اور پنجاب پولیس کتنے دنوں تک شہزاد اور ویلا منڈا کے والد صاحب کو ریکور کروائے گی، جو کہ سوالیہ نشان ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے لوگ بار بار یہ چیز پوچھ رہے ہیں کیا جنوبی پنجاب میں جو پولیس ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ تو اس طرح کی کیا چیز ہے جو پنجاب پولیس چھپا رہی ہے؟ پنجاب پولیس کو چاہیے کہ وہ بالکل سامنے آئے اور آ کر یہ چیز بتائے کہ ابھی ہمیں کیا چیز مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔